السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر اور آج ہمارے ساتھ ہے نوا کی ایک اسپیشل سٹار زارا سرفراز جو کہ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں اور CSS 2025 میں انہوں نے پاکستان میں 79th پوزیشن حاصل کی اور پھر ان کی انڈین ریونیو سروس میں ایلوکیشن ہوئی. تو آئیے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم زارا. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو فار ہیونگ می. آف کورس. سب سے پہلے آپ ہمارے ویورس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، ایجوکیشن، فیملی وغیرہ. میرا تعلق بیسکلی فیصل آباد سے ہے. آئی ہیو ڈن مائی گریجویشن ان لا LLB آنرس فرام پنجاب یونیورسٹی لاہور، اینڈ رائٹ آفٹر دیٹ آئی نیو کہ میں نے سول سروسز میں ہی جانا ہے، تو آئی اسٹارٹیڈ پریپیئرنگ فار دیٹ اور ٹوڈے آئی ایم ہیئر. And about my family, my parents, they both live in Faisalabad, and we are 4 siblings. اچھا، ہمارے ویورس کو نہیں پتا ہوگا لیکن زارا's elder brother سر علی حیدر چٹھا ہمارے ساتھ ہیں. آئی تھنک وہ بھی 48 common years 2018 سے، اور ادھر پڑھاتے بھی ہیں اور ان کی اپنی OMG میں ایلوکیشن ہوئی ہے. تو میں اسیوم کر رہی ہوں کہ آپ کی انسپریشن وہی تھے. یا بالکل بالکل رائٹلی آئی ایگری. میں بار بار یہ بات کہتی بھی رہتی ہوں کہ میرا وہ ایک آئیڈیا آف جوائننگ دا سول سروس وہ وہیں سے اوریجنیٹ ہوا تھا، بیکاز وہ جس سال اس کی شاید ایلوکیشن ہوئی تھی یا اس نے تیاری اسٹارٹ کی تھی، اسی سال میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی. تو وہ دونوں چیزیں الائن کر گئیں اور مجھے وہ ایک آ گیا تھا کہ میں نے اب جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف ہی جاؤں گی. تو میں وہی کہ علی بھائی کی ہی جو ہے اس کی انسپریشن میں نے وہیں سے ڈرائیو کی تھی. تو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی کا CSS ہوا ہے تو آپ کو مدد یا گائیڈنس وغیرہ ان کی وجہ سے ملی ہے؟ آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ کے نیئرسٹ جو ایک وسینٹی میں کوئی پرسن اگر کوالیفائی کرتا ہے اور ایلوکیٹ ہوتا ہے نا، تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی جیتے جاگتے انسان ہی ہے اور یہ ڈویبل ہے چیز. تو اب ایون اب ہمارے گھر میں 2 ہم CSPs ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے ارد گرد کے ہمارے کزنز یا نیبرہڈ میں جو لوگ ہیں، تو وہ اب وہاں سے بہت سے کچھ بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے نا آگے CSS پرسو کرنا ہے. تو کیونکہ اب ان کو دکھ گیا ہے کہ اچھا اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ آگے ٹرائی کرنی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. تو ان کا ریئیکشن کیسا تھا جب آپ کا رزلٹ آیا؟ Unfortunately, my brother, unfortunately he was in Islamabad and I was in Faisalabad, but the first person, of course, میرا جب ریٹن بھی آیا ہے یا میں نے سب سے پہلے جو کسی کو کال کرنی ہوتی ہے وہ علی بھائی ہوتے ہیں. تو I called him and he was like okay, and he was thanking me آپ کی ایلوکیشن ہو گئی ہے. تو وہ ایک وہ کیپریکارن ہے تو وہ ایکسپریسو نہیں ہے تو وہ اس نے ایکسپریس بالکل بھی نہیں کیا، لیکن آئی نو کہ اگر میرے سے بھی زیادہ کوئی پرسن خوش ہو سکتا ہے نا تو دیٹ وڈ بی ہم. اچھا، تو آپ نے پھر سبجیکٹ سلیکشن کس بیسس پہ کی تھی؟ سبجیکٹ سلیکشن جو تھی وہ میری ایک تو میری اپنی جو ڈگری تھی اس کو میں نے ایک ذہن میں رکھا تھا. جیسے کہ ہماری جو لا کی ڈگری ہے اٹ ہیلپڈ می اے لاٹ ان چوزنگ مائی آپشنلس. اور دوسرا میں نے اپنے انٹرسٹ کو بھی نہ دیکھا تھا کہ وہ وہاں کہاں پہ الائن کر رہے ہیں. اور ایک اسکورنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے، اس جو اسکورنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے چیز ذہن میں رکھی تھی، لیکن وہ ایونچولی میرے انٹرسٹ، اسکورنگ ٹرینڈز اور میری ڈگری وہ ہر چیز نا اکٹھی ہو کے نا وہ میرے 6 سبجیکٹس مجھے مل گئے. تو اس طریقے سے میں نے ان کو چوز کیا تھا. اچھا، آپ بتا رہی تھی کہ یہ آپ کا سیکنڈ اٹیمپٹ؟ یس، اٹ واز مائی سیکنڈ. تو آپ کے فرسٹ اٹیمپٹ میں اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ کی کیا لرننگ پروسیس تھی؟ آپ نے کس چیز پہ امپروو کیا جس کی، کیونکہ آپ ہماری ابھی آف کیمرا بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہی تھی کہ ریزلٹ تو نہیں آیا تھا. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. تو ایک طرح سے یو وینٹ بلائنڈ انٹو دی ایگزام. تو ڈفرینس کیا تھا کہ اگر آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہوا، what did you improve on
کیونکہ بہت لوگوں کے لیے تو جو رزلٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پریسنگ میں مارکس نہیں آئے اسلامیات میں کس چیز پہ امپروو کروں. تو آپ نے ایسا کیا کیا؟ وہی سیکنڈ اٹیمپٹ دینا بلائنڈ ایل اے میں جانے کے برابر ہی تھا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہ دو, اپنی اٹیمپٹ ویسٹ کرو گے, پہلی کا رزلٹ دیکھ لینے دو. اور میں کہتی ہوں کہ میں ان کی مان لیتی تو میری دوسری میں ہی ایلوکیشن ہوئی ہے. تو ایک وہ چیز تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ آپ کہتے ہیں نا بیہائنڈ یور ہیڈ آپ کو نا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ لیگ کیے ہوں گے, تو وہ ایک ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے نا ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ اپنے انگلش ایکسپریشن کو تھوڑا سا اور امپروو کرنے کی کوشش کی تھی. اینڈ آئی تھنک وہ اپیرنٹلی ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اٹ ورکڈ. اور ایسے ہی میں نے پھر بس انگلش پہ ہی میں نے تھوڑا سا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم پھر یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو آپ کا 24 میں کچھ سبجیکٹس میں ہائی اسکورنگ آپ نے دیکھا تھا, ٹرینڈ تھا, نیکسٹ ٹائم وہ اتنے ہائی اسکورنگ نہیں رہے. اور ان میں سے آپ کہہ رہی تھی کہ ایک جو تھا کانسٹیٹیوشنل لا آپ نے سلیکٹ کی تھی, اور وہ آپ نے اپنی ڈگری کے بیسس پہ کی. ہر کوئی کہتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے اس میں کر لیں ایسے ہی. لیکن آپ پھر ایڈوائس کیا دیں گی کانسٹیٹیوشنل لا کے لیے, اگر میں آپ کے پاس آئے کہ میں نے اٹیمپٹ دینا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو سلیکٹ کانسٹیٹیوشنل لا کیونکہ میں نے لا پڑھا, آپ مجھے کیا ایڈوائس دیں گے؟ آئی تھنک میں جتنے بھی نئے اسپائرنٹس ہیں نا, میں ان کو پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشنل لا کے بارے میں یہی میں کہوں گی کہ اگر تو آپ کا لا بیک گراؤنڈ ہے, میں اگر 2025 کے ایگزام سے پہلے بات کر رہی ہوتی نا تو میں شاید یہی کہتی کہ نہیں آپ کو وہ جو پولیٹیکل سائنس پیپر 2 ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو جسٹ گو فار اٹ. لیکن آفٹر گیونگ 2025 کا پیپر نا آئی ریئلائزڈ کہ نہیں, یہ نا اب تھوڑا سا ٹیکنیکل کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ تھوڑا سا اگر کوئی لا گریجویٹ ہے نا تو وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نان لا گریجویٹ سے زیادہ اچھی ہوگی. تو اب میں اسی بیس پہ نا ریکمینڈ بھی کرتی ہوں کہ اف یو آر اے لا گریجویٹ تو آپ یہ آپٹ کریں, ادروائز آپ کرمنالوجی کا آپ کے پاس بہت اچھا آپشن ہے, آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا, آپ کی پھر پنجابی میں بھی بہت اچھا اسکور ہے نا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پہلے سے پنجابی لکھ سکتی تھیں, پڑھ سکتی تھیں, گھر میں بولتی تھیں, انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ آپ اپنا اسکور کا بتائیں اور اپنی پریپریشن کا بتائیں. اچھا, ان پنجابی آئی گاٹ 81 مارکس, اور اس کو ویسے بھی اسکورنگ مانا بھی جاتا ہے ویسے بھی یوزلی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ there were 2 سبجیکٹس جن کو میں نے بہت انٹرسٹ لے کے پڑھا ہے. ایک تو one was European history اینڈ the second was پنجابی. ایک تو ہم خود پنجابی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ, اور ایکچولی وی اسپیک پنجابی ایٹ ہوم, تو وہ اتنا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن لکھنے کا وہ واقعی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب میں نے فرسٹ ٹائم پنجابی کو پڑھنا شروع کیا نا, مجھے اتنا زیادہ وہ لگاؤ ہو گیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اپنی 16 سال کی ایجوکیشن میں کبھی بھی اپنی زبان کے لٹریچر کو نہیں پڑھا. تو جب میں نے فرسٹ اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے مجھے, اور میں آج کل سوچ بھی رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا نا پنجابی پہ اپنا کام شروع کرتی ہوں. تو وہ ایک تو یہ چیز تھی کہ میرا انٹرسٹ بڑا تھا اور میں بہت انجوائے کر کے پیپر لکھتی ہوتی تھی پنجابی کا. اور دوسرا میں نے جو ایک شاید ڈفرینٹ چیز تھی کہ ایک ہی بک ہے جو مارکیٹ میں اغوائی اس کو کہتے ہیں نا, تو وہی سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سارے اسپائرنٹس وغیرہ. تو وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ ریڈنڈنسی آ جاتی ہے, سب بچے ایک ہی طرح کا پیپر کری جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو تھوڑے سے اچھے مارکس چاہیے نا تو آپ اپنی ہیڈنگز جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ڈفرینٹ اپنی زبان میں لکھا کریں, آپ ان کو تھوڑا آگے پیچھے کیا کریں. وہ ایگزیکٹلی اس کو رٹا مار کے وہی چیز جو ہے وہ پیپر میں پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اتنا آپ کو آپ کا پرسنلائزڈ فیکٹر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو نا وہ تھوڑا سا اس پہ کام کرنا چاہیے. اور آپ کو CSS کی تیاری میں ایویلیویشن کی کتنی امپورٹنس لگتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. مائی جرنی اسٹارٹیڈ ود نوا ود ٹیسٹ سیریز, اور وہ بہت ہیکٹک ہوتی ہے ٹیسٹ سیریز, کیونکہ اتنا زیادہ سلیبس ہوتا ہے, اس کو ایک دن میں آپ نے کور کرنا ہے, نیکسٹ ڈے یور ٹیسٹ از دیئر. تو وہ بہت, لیکن جب آپ کا
پیپر آتا ہے ساتھ سر فرید اور سر علی بھی آتے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جب اسپیشلی کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کا پیپر کر رہی ہوتی تھی نا, تو میرے دماغ میں نا سر فرید اور سر علی کی باتیں چلنے شروع ہو جاتی تھی. تو وہ مجھے ہوتا تھا کہ اچھا یہ والا پوائنٹ تو مجھے یہاں پر لکھنا چاہیے اور اس کو نا, تو وہ ایک انالیسز کو بلڈ کرنے میں نا مجھے لگتا ہے ان 2 ٹیچرز نے بہت ہیلپ کیا ہے. اور یہ آپ کو ایویلیویشن کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پر اپنے پیپر میں لیک کر رہے ہیں, کیا آپ کی اسٹرینتھس ہیں, یہ آپ کو بہت اچھے سے گائڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ایویلویشن میں پھر آپ کو کیا محسوس ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ امپروومنٹ کہاں پہ کرنی پڑی؟ اچھا, مجھے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ جو ایف ایس سی والے بچے ہوتے ہیں نا, ہمیں پیپر پریزنٹیشن وغیرہ بڑی آتی ہوتی ہے. دیٹس ٹرو. تو وہ مجھے آتی تھی, اس کا مجھے کبھی ایشو نہیں تھا, مجھے اسپیڈ سے بھی کبھی ایشو نہیں ہوتا تھا. تو مجھے بھی یاد ہے کہ میری ٹیسٹ سیریز اسٹارٹ سے اینڈ تک ایک اتنا زیادہ ڈفرینس آ گیا تھا نا میرے پیپر میں. میرا پیپر آخر تک اتنا وہ ڈینس ہو چکا تھا, کیونکہ جو میں نے فرسٹ پیپر اٹیمپٹ کیا تھا نا, اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو یاد کر رہی ہوں نا وہ میں اتنا اچھا ایکسپریس نہیں کر پا رہی اپنے پیپر میں. ٹھیک ہے, تو وہ آخری پیپر تک نا اسی ایویلیویشن کے تھرو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا آپ نے نوٹس تو بنا لیے ہیں, اب آپ نے ان کو پیپر پہ بھی تو اتارنا ہے نا, وہ کیسے اتارنا ہے. تو اس چیز کو ایکسپریس کرنے میں نا وہ ایویلیویشن نے ہی مجھے ہیلپ کی, اور آخر تک میرے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے. اور وہ نوا کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا کہ اگر سر فرید آپ کے پیپر میں لکھ دینا آئی شوڈ نو یو, تو آپ کا نکل گیا. اچھا, ایویلیویشن میں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی ریکمنڈیشن دیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ٹیسٹ سے ایویلویٹ کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے نوٹس انہیں بھی ایویلویشن کے لیے دینا چاہیے, جو پاس پیپرز وہ گھر پہ بیٹھ کے اٹیمپٹ کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ اس کا بھی کوئی فائدہ ہے ٹیسٹ چیک کرانے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو واقعی ہی میں اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی آتی ہے نا کہ آپ اپنے نوٹس وغیرہ بھی ایویلویٹ کروائیں, کہ واقعی ہی میں, کیونکہ اب اتنا زیادہ واسٹ ایک ٹاپک ہوتا ہے اور وہ سارا کرنا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ بے شک کسی بھی سبجیکٹ کا جو اسپیسیفک ٹیچر ہے آپ اس کے پاس جائیں, اس کو ایک بار دکھا دیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. میرے خیال میں یہ ایویلویشن نا بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کریں. اور ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف گھر بیٹھ کے نا پیپر اٹیمپٹ کری جا رہے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, شاید ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں یہی انف ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ آن لائن بھی کسی کو اسکین کر کے پیپر بھیج کے ایویلویشن کروا لیں گے نا, تو اٹ ول بی ہیلپ فل ایونچولی. تو ہماری جو ایویلویشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, آن لائن پیپر آپ سبمٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے نوا کا جو بیسمنٹ میں ایویلویشن ڈیسک ہے وہ بہت ایک تو وہ کہتے ہیں نا بڑی جینوئن اپروچ کے ساتھ آپ کی ایویلویشن کرتے ہیں, تو وہ بہت ایک ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کو ایٹ دا اینڈ. تھینک یو. اب آتے ہیں انٹرویو کی تیاری کی طرف, تو وہ پورا ایکسپیرئنس آپ کا کیسا رہا؟ جو میری جتنی بات چیت ہوئی ہے نا, اسٹوڈینٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر آ کے مارکس دیتے ہیں, تو آپ کے لیے پھر پینل میں جا کے اتنا وہ ڈراؤنی نہیں لگتا ایک طرح سے. تو آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا؟ میرا ایکسپیرینس مجھے لگتا ہے میں نے 2-4 کیونکہ بہت کم ٹائم تھا اس کے سائیکولوجیکل اور اس کے فائنل انٹرویو کے درمیان, تو آئی مینیج ٹو گیو ایز مچ ایز آئی کوڈ. تو لیکن پھر بھی وہی 2-4 ہی بنے تھے, لیکن اسٹل وہ اتنے زیادہ ہیلپ فل تھے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب بھی آتی تھی نا موک دینے, مجھے لگتا تھا کہ آئی ہیو کم پریپیئرڈ اور میں سب کچھ کر کے آئی ہوں. اور لیکن دا مومنٹ یو انٹر دا رومس, ہر کوئی ایسا سوال پوچھتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ واپس جا کے سب دوبارہ سے کرنا پڑے گا. تو وہ ایک چیز نا آپ ایٹ دا اینڈ ہر چیز کو ہر ڈائمینشن سے کر چکے ہوتے ہیں, تو وہ مجھے اتنا اس چیز کو نے ہیلپ فل کیا تھا نا کہ اس آن دا ڈے ہر چیز میری فنگر ٹپس پہ تھی. اور لیکن دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو نا اٹ کمز نیچرلی ٹو دم کہ وہ اپنے جو آپ کے دماغ میں ورڈز چل رہے ہیں نا یا آپ کی اوپینین چل رہی ہے وہ اس کو ایکسپریس کر پاتے ہیں. تو الحمدللہ میرا تھوڑا مجھے اس طرف سے ٹھیک تھا کہ مجھے نا آئی نو ہاؤ ٹو ایکسپریس.
تو لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ماکس ہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ فائنل انٹرویو میں بھی ایسے ہی میں نے کیا تھا کہ آپ کا دماغ ایسے فنکشن کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہر چیز آپ فٹافٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں اور بہت کنسائز طریقے سے. اچھا, نوا میں آپ کی نوا میں آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا, اور پھر آپ کی جو فیکلٹی کے ساتھ ریلیشن شپ تھی؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فیکلٹی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نو آتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیچرز واقعی میں اپنا ٹائم دیتے ہیں, ایفرٹ دیتے ہیں. تو بلکہ میں بھی اکثر یہ بولتی ہوں کہ میں بھی اسی وجہ سے آتی ہوں. تو آپ بتائیں کہ آپ کا فیکلٹی کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا, نوا کا اوور آل ماحول آپ کو کیسا لگا؟ میری نوا کے ساتھ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی, اٹ واز کوائٹ لیٹ اگر ہم باقی اسپائرنٹ سے کریں کمپیئر. تو لیکن اسٹل میں وہی کہتی ہوں کہ میرا بہت سلیکٹیو ٹیچرز ہیں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. سر اظہر تھے, وہ مطلب جی ایس سے جس طریقے سے وہ کرواتے ہیں, اور میرے لیے اٹ واز اے نائٹ میئر, اٹ از اسٹل اے نائٹ میئر فار می. جی ایس سے بہت مجھے وہ ہوتا تھا. پھر سر فرید تھے, سر علی, تو یہ کچھ سلیکٹیو ٹیچرز ہیں جن کے ساتھ میرا بہت اچھا ان کے ساتھ رہا ان مائی ریٹن ایویلویشن سے لے کر میرے انٹرویو کی پریپریشن میں بھی. تو وہ کافی میرا ٹھیک رہا تھا سین. اور ایک طرح سے آپ ہمارے آلریڈی فیملی ممبر کی چھوٹی بہن ہیں, تو آپ بائی ڈیفالٹ فیملی ہیں. اچھا, اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی موٹیویشنل ٹپس دیں گے یا کوئی ایڈوائس, گائیڈنس, تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے جو سورسز ہیں نا ان کو اپنے بہت لمیٹڈ رکھنا ہے. آپ چاہے آپ کے وہ مینٹورز ہوں, چاہے وہ آپ کے جو ریڈیبل مٹیریل ہے اس کا ہو, آپ نے ان کو ایک تو آپ نے ان کو لمیٹڈ رکھ لیا ہے, پھر بعد میں آپ نے ان کے اپ اسکریچ سے اپنے ہر جو نوٹس ہیں نا وہ خود بنانے ہیں, کیونکہ ہر پرسن جو ہے نا وہ اپنے ایک مینٹل الائنمنٹ کے ساتھ نوٹس بنا رہا ہوتا ہے. تو اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ آن یور اون تو آپ کسی اور کے نوٹس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے چیز کو بڑا اسمارٹ اسٹڈی کے تھرو اس کو آگے لے کر جائیں. اور دوسرا میرا ہے کہ سیلف اسٹڈی بہت ضروری ہے. آپ ایک تو آپ اکیڈمی آتے ہیں, وہ آپ کو بہت چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں جب آپ کوئی اکیڈمی میں آتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وین یو گو ہوم تو آپ وہاں پر جا کر پراپر اپنی سیلف اسٹڈی کریں. ان دونوں چیزوں کو جو آپ اکیڈمی میں کر کے آئے ہیں اور جو آپ خود کر رہے ہیں نا, ان دونوں کو اکٹھا رکھ کے نا تو آپ ایویلویٹ کریں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کہ ایدر اٹ از رائٹ اور ناٹ. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت جو ہے نا یہ ضروری ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے چیزیں. Thank you so much, Zara. Most welcome, most And, welcome. Thank you, Zareen, for having me again. Thank you. And thank you, viewers, for joining us today. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر, اور آج ہمارے ساتھ تھی زارا سرفراز, جنہوں نے CSS 2025 میں 79th پوزیشن حاصل کر کے ان لینڈ ریونیو سروس میں الوکیشن حاصل کی. Stay tuned for more success stories. Thank you and Allah Hafiz.